إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها۔ تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ باتیں آج کے عنوان کے تعلق سے اگر میں کہنا چاہوں تو باتیں کئی ایسی ہیں جو کہی جا سکتی ہے۔ عنوان میں الگ سے کچھ نہیں بتا سکتا کہ آج کیا بولنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کے بارے میں ہم کچھ باتیں کر لیں۔ ویسے تو بالعموم پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا خطہ بچا ہوا ہو کہ جہاں پر مسلمان آزاد ہو، آسانی سے زندگی گزار رہے ہوں، ظلم و ستم کا شکار نہ ہو، لیکن بالخصوص پچھلے کچھ دنوں سے جو تصویریں جو ویڈیوز ہمارے سامنے برما اور میانمار کی آئی کہ ظلم کی انتہا وہاں پر کر دی گئی۔ ویڈیوز اس درجے کی ہیں کہ دیکھتے دیکھتے بیچ میں آپ کو بند کرنا پڑتا ہے۔ فوٹوز آپ دیکھ نہیں سکتے کہ کس درجے کا ظلم ان لوگوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ کہیں بچے قتل کیے ہوئے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کہیں خواتین کی عصمت دری کر کے ان کے جسموں کو چیر کر رکھا گیا ہے، کہیں مردوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور جلانے کے لیے اس میں ساتھ ساتھ کپڑے وغیرہ ڈال کر اس آگ کو اور زیادہ بڑھایا بھی جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ ظلم کا شاید کوئی ایسا ذریعہ جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اور انہوں نے استعمال نہ کیا ہوگا، جو بدھسٹوں کے ذریعے ظلم آج مسلمانوں کے اوپر برما اور میانمار کے اندر ڈھایا جا رہا ہے۔ وہ بدھسٹ یا وہ بدھزم جو اپنے آپ کو اہنسا کا پجاری بتاتا ہے، کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے، یعنی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، بدھزم کی تاریخ کو پڑھیں گے تو اصل ہندو مذہب کا ہی ایک حصہ تھا، لیکن ہندو مذہب کی کچھ تعلیمات سے اختلاف ہونے کی بنیاد پر کہ ہندو مذہب میں طبقات پائے جاتے ہیں، اونچ نیچ پائی جاتی ہے، یہ اور یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دو لوگوں نے دو الگ الگ مذہبوں کی بنیاد ڈالی تھی، ایک مہاویر سوامی جنہوں نے جین مذہب کی بنیاد ڈالی، دوسرا گوتم بدھ جنہوں نے بدھ مذہب کی بنیاد ڈالی۔ مقصد یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر اہنسا بنیاد رہے گی کہ کسی جیو کی ہتیا نہیں کی جائے گی، اہنسا کو مانا جائے گا۔ ہم اہنسا کی دعوت دینے والے اور اہنسا کے جس طریقے سے ہماری شریعت یا ہمارا دل یا سماج ہمیں بتاتا ہے ویسی اہنسا کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آج ظلم و ستم کے جو ذرائع، ظلم و ستم کی جو تصویریں بدھسٹوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کی ہے، ایسا ظلم نظر آتا ہے کہ پیچھے اور آگے کی تاریخوں میں بہت کم کہیں کسی نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے انسان کو لگتا ہے کہ انسان ہی نہیں مانا۔ ایک وہ برادری جو ان کے یہاں آج سے نہیں سالوں سے روہنگی مسلمانوں کے نام پر رہ رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کو ڈھانا ان لوگوں نے جائز قرار دے دیا، ان کی عزتوں کو لوٹنا جائز قرار دے دیا، انہیں قتل کرنا جائز قرار دے دیا، اور یہیں پر بس نہیں، جسموں کو جلانے یا مارنے کے بعد ان جسموں کو کھانے تک کی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں کہ ان کو کاٹ کر کھایا بھی جا رہا ہے، ان کے گوشت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوچئے کس درجے کا ظلم وہاں پر مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ظلم یہ کہ جب وہ مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کشتیوں میں سوار ہو کر چھوٹے چھوٹے بحری ڈیروں کو بنا کر نکل رہے ہیں تو زندگی یہ ہے کہ سمندر کے اندر اپنی زندگی گزاری جا رہی ہے۔
رات بھی پانی دن بھی پانی. کوئی ملک انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں, کوئی ملک ان کے لیے دروازے کھولنے کو تیار نہیں, کوئی انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں. سوچئے ان کے حالات کیسے ہوں گے, ان کے دن کیسے ہوں گے, ان کی راتیں کیسے ہوں گی کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہوگا, کسی ماں نے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا ہوگا, کسی بھائی نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی یا اپنی بیوی یا اپنی ماں کی عزت کو تار تار ہوتے اپنے سامنے دیکھا ہوگا. ان حالات کے درمیان آج ان مسلمانوں کی زندگی. ایسا نہیں کہ تاریخ کے اندر مسلمانوں پر ظلم کی داستان موجود نہ ہو, داستانیں اور بھی ہیں. ظلم کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی کیا گیا, لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان, اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین, برابر ہر زمانے میں ہر وقت میں چاہے کتنی کوششیں ہو جائے, ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی. ان کے دشمن, ان سے نفرت کرنے والے, انہیں مٹانے کی سازش کرنے والے اپنا سارا دم لگا لے پر انہیں مٹا نہیں پائیں گے. وہ جماعت باقی رہے گی, وہ توحید پرست باقی رہیں گے. آسمان سے رب العالمین ان کی مدد کرے گا. کہ اگر میں مثالوں کی بات کروں کہ دین کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر اگر ظلم ہوا تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے شروعات کر سکتے ہیں کہ وہ اکیلا مرد مجاہد, کہ اس زمانے کے اندر اس سرزمین پر توحید کی دعوت دینے والے اکیلے ابراہیم علیہ السلام, جب باپ کو دعوت دی کہ ابا مت عبادت کرو معبودوں کی, باپ نے کہا مار دوں گا. قوم والوں کو سمجھایا مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی, قوم والوں نے آگ کو جلا دیا. یعنی آگ کا جلنا کوئی چھوٹا عذاب نہ تھا, سامنے آگ موجود ہے, آگ میں جلایا جائے گا. اکیلے مرد مجاہد ہیں, لیکن رب العالمین کی ذات پر یقین, اپنے معبود پر یقین, اپنے خالق پر یقین, توحید پر پکے, توکل پر پکے, شجاعت دل میں بھری ہوئی کہ اللہ جو چاہے کر دے, مجھے رب کے فیصلوں پر یقین ہے, ڈٹے رہے اور توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا. ظلم ڈھائے گئے, مارنے کے لیے آگ میں بھی پھینکا گیا, لیکن وہ رب العالمین کے جس کا وعدہ ہے کہ میں توحید پرستوں کی مدد کرتا ہوں, میں استقامت والوں کی مدد کرتا ہوں, میرے راستے پر جمنے والا, میرے دین اور میرے شریعت کی اگر کوئی بات کرنے والا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. رب حکم دیتا ہے یا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. کہ رب العالمین مدد کرتا ہے, وہ اللہ مدد کرتا ہے, وہ خالق مدد کرتا ہے. کہ نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اکیلے ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے. کہا کیا ہے تیری دعوت؟ کہا یہ ہے میری دعوت, میرا رب ایک, میرا خالق ایک, میرا مالک ایک, مجھے جو پیدا کرنے والا ہے میں اسی کی عبادت کروں گا. کہا میں رب ہوں. کہا تو رب نہیں ہے. کہا رب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. رب کے ہونے کی دلیل یہ ہے. ڈٹ گئے, جم گئے. اسلام کے سامنے کفر کو قبول نہیں کیا, اسلام کے سامنے بزدلی کو قبول نہیں کیا, اسلام کے سامنے منافقت کو قبول نہیں کیا. ہر حال میں توحید پر جمے رہے, توحید کی دعوت دیتے رہے. کس کس کی مثالیں بیان کروں کہ وہاں قوم موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے دعوت دینے والے, چند گنے چنے نہتے پریشان حال لوگ بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرتے ہیں, ان کے ساتھ لے کر پریشانی کا عالم ہے. ایک مناظرہ ہوتا ہے, موسیٰ کہتا ہے میرے جادوگر آئیں گے, موسیٰ تم بھی آنا, دیکھتا ہوں دونوں میں سچا کون ہے. موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کر رہے ہیں. اسلام کی بنیاد پر عذاب آیا تھا, آیا ہے اور آتا رہے گا, لیکن آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ میرا اسلام صحیح ہے کہ نہیں, میرا عمل صحیح ہے کہ نہیں, میری بنیادیں صحیح ہے کہ نہیں, میری توحید صحیح ہے کہ نہیں. اگر آپ صحیح ہو اور عذاب, اگر تکلیف آتی ہے تو وہ ابتلا اور آزمائش ہے. آپ غلط ہو اور اگر تکلیف آتی ہے تو اللہ کا عذاب ہے, وہ اللہ کا عذاب ہے. اعمال کی کوتاہی ہے, اعمال کی بربادی ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مناظرہ ہو رہا ہے, مناظرے کی دعوت ہے, سوال کیا جا رہا ہے جادوگروں کی طرف سے, فرعون سنو ہم مناظرہ کرنے کو تیار, ہم تمہاری طرف سے لڑنے کو تیار, ایک بات کا جواب دے دو, ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین, اگر جیت جائیں گے تو اجر دو گے نا. کہا نام وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اجر کی بات کر رہے ہو, اجر تو دوں گا, ساتھ ساتھ میں تم بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے بن جاؤ گے. بات مانگ لی, دنیا مانگ لی, جو چاہیے تھا مانگ لیا. کچھ لمحوں کے بعد جب مناظرہ شروع ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو ڈالا, اور عصا کو ڈالنے کے بعد جب جادوگر جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جو رب العالمین کی طرف سے ایک نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے. جیسے ہی اس کو جانا, کیا کیا, آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کر ایک جملہ کہا, آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے آئے اپنے رب العالمین کے اوپر, ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب کے اوپر, ہم ایمان لے آئے ہارون کے رب کے اوپر. فرعون کو غصہ آ گیا, اس ظالم کو غصہ آ گیا. اس زمانے میں بھی طاقتیں موجود تھی, قوتیں موجود تھی, ظالم موجود تھے. ایک کلمے کی بنیاد پر کہ ابھی کچھ لمحوں پہلے تم میرے میں
محبوب تھے، تم میرے خاص تھے، میں نے اجر کا وعدہ کیا تھا، اب تم نے کہا اللہ ایک، اب تمہاری اور میری دشمنی ہے۔ فرعون کہتا ہے ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تو ایک سازش ہے جو تم کر آئے تھے، اللہ کو چھوڑو، دین کو چھوڑو، توحید کو چھوڑو، نہیں تو کیا کروں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، قتل کر دوں گا، زندگی چھین لوں گا، سب کچھ چھین لوں گا۔ لوٹ جاؤ اللہ کے راستے سے۔ ان جو مجاہدین یعنی اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تصور رکھنے والے، اپنے دلوں کے اندر شجاعت اور بہادری رکھنے والے، وہ جواب دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر دے، جو تیری طاقت ہے کر دے۔ ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمیں صبر کرنے کی طاقت دینا، کیونکہ اگر تو طاقت نہ دے ہم صبر نہیں کر پائیں گے۔ اسلام کی بنیاد پر تکلیفیں آتی رہیں۔ کیا آپ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ نہیں پڑھا؟ آپ برما کی ان تصویروں کو اور ویڈیوز کو اپنے سامنے رکھو اور اصحاب الاخدود کا واقعہ کسی تفسیر کے اندر پڑھو، ایسا لگے گا کہ قرآن میں وہ آیتیں لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہی کا وہی منظر کہ وہ کچھ لوگ، لمبا واقعہ ہے کس طریقے سے مسلمان ہوئے تو تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ کچھ لوگ ایک بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت دے دیتے ہیں، توحید کو مان لیتے ہیں، توحید کو سمجھ لیتے ہیں، ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا خالق ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے آگے جھکیں گے۔ بادشاہ نے کہا آگ جلاؤ، اور جلتی آگ میں انہیں زندہ ڈالا جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز کے اندر زندہ آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وہ ایمان والے کہ جب ان سے کہا گیا کہ زندہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، سارے لوگ پریشان ہیں، عجیب سی کیفیت ہے۔ کہا بولو اللہ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں، آگ میں ڈال دو۔ کہا اللہ کو چھوڑتے ہو؟ ہاں۔ کہا ان کو الگ کر دو۔ جس نے کہا کہ میرا رب ایک، اسے زندہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب قرآن کے اندر کہتا ہے کیا تم نے اصحاب الاخدود کے واقعات کو نہیں پڑھا؟ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عذاب دینے والے آگ کے پاس بیٹھے تھے، عذاب کا نظارہ کر رہے تھے، آگ میں جلتے زندہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے، دیکھ کر مزہ لے رہے تھے، اور جانتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا، جانتے ہیں ان کی خطا کیا تھی، صرف اتنی وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف ایک ان کا گناہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ صرف ایک گناہ، ایک خطا، ایک غلطی، بادشاہت نہیں چھینی تھی، لوگوں کو پریشان نہیں کیا تھا، کسی پر ظلم نہیں ڈھایا تھا، مال اور دولت والے لوگ نہیں تھے، صرف ان کا ایک گناہ تھا کہ انہوں نے ایک اللہ کو مانا تھا۔ اس بنیاد پر ان کو زندہ آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ کیا ہمارے صحابہ کرام پر تکلیفیں نہیں آئی؟ یقیناً سمیہ، وہ مظلوم، وہ بوڑھی، وہ بزرگ عورت کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا، کہ انہوں نے جب کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ، میرا مالک اللہ، ابو جہل نے پکڑا، بیچ جگہ پر کھڑا کیا، اونٹوں سے ان کے پیروں کو باندھ دیا اور کہہ رہا ہے سمیہ بول کہ میں اللہ کو نہیں مانتی، چھوڑ دوں گا۔ اگر بولے گی اللہ کو مانتی ہو، نہیں چھوڑوں گا۔ کہا نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، توحید کو نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کے تصور کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا رب ایک ہے، میرا خالق ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، مجھے پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا ایک ہے، میرے نبی نے مجھے دعوت دے دی ہے، میں اپنے ربی کے طریقے کو چھوڑنے والی نہیں۔ اب عذاب دیا جا رہا ہے، کہا چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں چھوڑوں گی۔ ان کی شرمگاہ کے اندر زور سے خنجر مار دیتا ہے۔ اسی وقت سید المرسلین کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر تکلیف میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، گزرتے گزرتے بس ایک جملہ کہتے ہیں، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں یہاں پر صبر کر لو، میں تمہیں جنت دلانے کی گارنٹی لیتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت دلاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، اس خاتون نے جب استقامت کا ثبوت دیا، ابو جہل نے اونٹوں کو الگ الگ سمت میں دوڑایا، ان کا جسم بیچ سے پھٹ گیا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کو ایک مانا تھا۔ اللہ کے علاوہ کہیں اور سر نہیں جھکتا تھا، اللہ کے علاوہ کہیں اور ہاتھ نہ اٹھتے تھے۔ تو یہ تو مثالیں ہوئی ان لوگوں کی کہ اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر جن پر امتحانات آئے، اور آج جو معاملات ہیں وہ اللہ کا امتحان نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ورنہ یہ حالات اس سے پہلے بھی آئے۔ سورہ احزاب کو کبھی آپ پڑھیے، مدینہ کے اندر تھوڑے سے مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی کیسے ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑی طاقتور لوگ ہیں، بڑی فوجوں والے لوگ ہیں۔ مدینہ کے اندر یہ حالات ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب یہ خبر ہوتی ہے، ان کے جاسوس یہ آ کر بتاتے ہیں کہ مکہ کے اندر پلاننگ چل رہی ہے، یہودی ساتھ ہے، نصارہ ساتھ ہیں، عرب کے قبیلے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ یہ منافقین جو آپ کے درمیان رہتے ہیں، یہ منافقوں کا ٹولہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور کیا کرنے والے ہیں؟
مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، سارے ایک ساتھ جمع ہیں۔ رب قرآن کے اندر سورہ احزاب کو پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے کہ یاد کرو اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کروایا کہ غزوہ احزاب کو یاد کرو کہ حالات کیا تھے، کہ سید المرسلین کو بتایا گیا کہ ایک لشکر آپ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ نے دیکھا ساتھیوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہا مشورہ دو مشورہ دو مشورہ دو، سب نے مشورہ دیا۔ ایک صحابی نے کہا خندق کھود دو، خندق کھود جو گے تھوڑا بچنے کے چانسز ہو جائیں گے۔ خندق کھودتے وقت کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام بھوک کے مارے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھتے ہیں، اور ہمارے نبی بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے ہیں۔ شدت کا عالم، غربت کا عالم، فقیری کا عالم، تکلیف کا عالم، پریشانی کا عالم، کہ سید المرسلین بھوکے ہیں، صحابہ کرام بھوکے ہیں، حالات انتہائی زیادہ بیان کرنے لائق نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر رب کہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب تمہارے اوپر لشکر آ گیا تھا تو میں نے کیا کیا، آسمان سے لشکر تو بعد میں بھیجا تھا، پہلے کیا کیا تھا، میں نے صرف ایک ہوا بھیج کر تمہاری مدد کر دی تھی۔ سیرت کے نگار، سیرت لکھنے والوں نے، اس غزوے کے واقعات کے لکھنے والوں نے بیان کیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ رات میں جب وہ لوگ سوئے، اللہ نے اتنی ٹھنڈی ایک ہوا کو بھیجا کہ وہ کھانا پکاتے تھے، ہنڈیاں الٹی ہو جاتی تھی، کھانا نہیں پک پاتا تھا، تمبو اڑ جاتے تھے، ٹھنڈ کے مارے وہ رک نہ پائے، مجبوری کے عالم میں ان کو لوٹ کر جانا پڑا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رب کہتا ہے میں نے دوسری مدد کیا کی، میں نے ان پر لشکر کو بھی نازل کر دیا تھا، فرشتوں کو بھی نازل کر دیا تھا۔ لیکن رب اس دن کے حالات کو بتاتا ہے کہ اس حالات کی سنگینی کو تو دیکھو اے مسلمانوں، آج جو تمہارے حالات ہیں ان حالات کو ان حالات سے کمپیئر کر کے دیکھو، یہ حالات کیا تھے۔ اذ جاؤکم من اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر، من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یاد دلایا کہ جب وہ اوپر سے بھی آ گئے تھے، نیچے سے بھی آ گئے تھے، چاروں طرف سے تم گھیر دیے گئے تھے، اور تمہاری حالت کیا تھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جب تمہاری آنکھیں پتھر بن گئی تھی ڈر کے مارے، تمہارے کلیجے نکل کر حلق کو آ گئے تھے ڈر کے مارے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہو گئے تھے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی بھی کرنے لگے تھے، اب کیا ہوگا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب مدد کہاں سے آئے گی۔ رب کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا اور ان کے اندر ایک زلزلہ پیدا کر دیا تھا، خوف ڈر پیدا کر دیا تھا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے لیتا ہے، لیکن جب ان کے دلوں کے اندر توحید، ایمان اور عقیدہ موجود تھا، رب کہتا ہے میں نے ہوا بھی بھیجی اور آسمان سے فرشتوں کو بھی بھیجا۔ آج جب برما کے اندر ایک مسلمان مارا جاتا ہے یا کسی بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، سیریا کے اندر جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے یا ان جوانوں کو جب قتل کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اللہ کی مدد نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے اللہ کا لشکر نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ رب العالمین ان پر عذاب نازل نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں عزت دوں گا، سربلندی دوں گا، فخر دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن کن کو؟ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یعنی جب تم اپنے آپ کو ایمان سے خارج کرو گے، رب العالمین کی مدد آنا بند ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹاک کلیئر بھی کرواتا ہے کہ جب ایمان مومن اپنے ایمان سے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، انہیں برباد کرے گا اور نئی نسلیں لا کر دین کا کام لیتا ہے۔ ورنہ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو، وہ تاتاری جنہوں نے ظلم کی شدت کر دی تھی، کوفے پر حملہ کیا، ہر جگہ مسلمانوں پر حملہ کیا، ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہی کی نسل سے مسلمانوں کو پیدا کر دیا تھا، کہ وہ جو مارنے آئے تھے اللہ نے انہی کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دیا تھا۔ تو یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں عزت دوں گا، سربلندی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن تو بنا، اپنے ایمان کو تو زندہ کرو، اپنی غیرت کو تو زندہ کرو، اپنے اندر موجود توحید کو تو زندہ کرو، کیونکہ پہلی بنیاد کہ جس پر رب العالمین کسی قوم کی مدد کرتا ہے وہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ رب العالمین کا وعدہ ہے، وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ بتائیے اگر اللہ ایسی کہہ دے ایسا ہوگا، کوئی اللہ سے وعدہ لے سکتا ہے؟ لیکن وہ رب العالمین جب بات کرے کہ میرا وعدہ ہے، وعدے کا مطلب یہ کہ 100% ہونا ہی ہے۔ کیا ہونا ہے؟ رب کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، زمین تمہاری ہوگی، طاقت تمہاری ہوگی،
قوتیں تمہاری ہوگی، سب کو تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیا جائے گا اور تمہارے دین کو غالب کر دیا جائے گا، تمہارے دین کو غالب کر دے گا رب العالمین۔ صرف کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تم سے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیمانڈ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب اس امت نے شرک کے دروازوں کو کھولا، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر اپنے عذاب کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری توحید سے دوری کا نتیجہ ہے، ایک اللہ کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ جب ہم نے رسم و رواج کے نام پر، ہم نے دین اور شریعت کے نام پر، ہم نے باپ دادا کے نام پر، ہم نے پرانی پرمپراؤں کے نام پر جب شرک کو اپنے گھر کے اندر جگہ دی، جب بدعات کے راستے پر چلے، جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑا، تو رب العالمین نے ہم پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کر دیا، اللہ رب العالمین نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ آج اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنے آس پڑوس کا جائزہ لیجئے، کیا ہمارے سماج میں شرک نہیں پایا جاتا؟ اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، ان کفار مکہ سے سوال کیجئے، من خلق السماوات والارض، آسمان کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی کا دینے والا کون؟ اللہ۔ تمہیں مارنے والا کون؟ اللہ۔ کفار مکہ سے سوال کیا، کہا اللہ۔ پھر بتاؤ یہ کعبہ کے اندر بت کیوں رکھ رکھے ہیں؟ کعبہ کے اندر ان بتوں کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لاجک ہے؟ تو ایک جواب دیا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ کافر ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سن۔ کیا ایسا شرک ہمارے سماج کے اندر نہیں؟ کیا شرک کے راستے پر ہمارا سماج نہیں چلتا؟ کیا ہمارے مردوں میں شرک نہیں؟ کیا ہماری خواتین میں شرک نہیں؟ الزام غیروں پر مت لگاؤ کہ یہ بدھسٹوں کا ظلم ہے، یہ فلاں کا ظلم ہے، یہ فلاں کا ظلم ہے۔ ارے ایمان رکھو کہ اللہ جب پکڑ کرنے پر آ جائے، ظالموں کے ہاتھوں میں اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کر سکے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو اللہ کا عذاب ہم پر آئے، ورنہ کوئی ظالم اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا ظلم دکھا سکے۔ وہ تو مالک الملک ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ساری طاقت اس کی ہے۔ وہ رب جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ کل روز قیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہتا ہے میں ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لوں گا، آسمان کو اپنے ہاتھ پر لپیٹوں گا اور سوال کروں گا، این الملوک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ این الجبابرہ، کہاں ہے دنیا میں اکڑنے والے؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ اور اب جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے تو اس آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، میں نے تو اس زمین کو بچھا رکھا ہے، میں نے تو تجھے زندگی دے رکھی ہے، اگر میں نہ چاہوں تو ماں باپ کے ملنے سے تو پیدا نہ ہوتا، اور اگر میں نہ چاہوں تو تجھے موت نہ آتی۔ تجھے پیدا کرنے والا میں، تجھے مارنے والا میں، اس کائنات کو، سسٹم کو چلانے والا میں۔ سورج کب نکلے گا اللہ جانتا ہے، چاند کب ڈوبے گا اللہ جانتا ہے، جو اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے، کیا وہ ان چند ظالموں کی پکڑ نہیں کر سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ شورى آیت نمبر 30، اللہ کا فرمان کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اپنے اعمال پر غور کرو، اپنے کردار پر غور کرو، اپنے کیریکٹر پر غور کرو کہ جب تم نے اپنے سماج کے اندر شرکیات کو عام کیا، شرک کے تم پجاری بن گئے، اللہ کو تم نے چھوڑ دیا، جگہ جگہ شرک کے اڈوں کو تم نے بنایا، شرک کی عبادت کرنے والے تم بنے، شرک کے دعوت دینے والے تم بنے، شرک کے فائدے بتانے والے تم بنے۔ جب تم نے اس رب کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے اندر ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں رہنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی امن رہے گا، آخرت میں بھی امن رہے گا۔ ورنہ بتائیے صحابہ کے پاس کون سی طاقت تھی کہ مکہ سے نکالے جا رہے ہیں تو بھوکے پیاسے، گھر چھین لیا، کاروبار چھین لیا، فقیر بنا دیا۔ کئی صحابہ کرام تو ایسے کہ کپڑے تک چھین لیے گئے، برہنہ مکہ سے مدینہ تک گئے، کپڑے تک موجود نہ تھے۔ وہ کون سی طاقت تھی کہ 8 سال کے بعد مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں؟ عمر کا زمانہ، آدھی دنیا کے اندر رب العالمین نے اسلام پھیلا دیا۔ کیوں خالد ابن ولید چلے جا رہے تھے، کہیں مصعب ابن عمیر چلے جا رہے تھے، کہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص چلے جا رہے تھے؟ وجہ کیا تھی کہ رب العالمین نے ان کی توحید کو قبول کیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ غزوہ بدر کا جب موقع تھا، سید المرسلین رات کے اندر ایک ہی تو دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ صحیح مسلم کے کتاب المغازی کے اندر روایت ہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ کیا ہے پورا کر، اے اللہ جو وعدہ کیا ہے پورا کر۔ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی
تو اس کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. توحید پرستوں کو لایا ہوں, تیری توحید ماننے والے لایا ہوں, تیرے آگے جھکنے والے لایا ہوں, تیری توحید کا اقرار کرنے والوں کو لے کر آیا ہوں. رب نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. سورہ انفال رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے, پکار رہے تھے, رو رہے تھے, استغاثہ کر رہے تھے, رب نے کہا کہ میں 1000 فرشتوں کو بھیج کر آپ کی مدد کروں گا. یعنی رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اللہ نے وعدہ کن سے کیا؟ مومنوں سے وعدہ کیا ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لو. ایسا نہیں ارے ہم مومن ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ درد دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کلمہ پڑھنے والا پریشان ہو, اس کا درد میرے دل کے اندر ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد, کہ رب العالمین نے دنیا کے سارے مومنوں کو محبت کرنے کے اندر, اخلاق کے اندر, ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کے اندر ایک جسم کی طرح بنایا ہے کہ اگر پیر میں درد ہو تو سر تک اس کی تکلیف کو جیسے محسوس کرتا ہے. اگر میرا برما کا مسلمان بھائی پریشان ہو تو اس کی تکلیف میرے دل میں محسوس ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری ایمانی غیرت کو زندہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کی بنیاد پر مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اپنی توحید کو زندہ کرو, توحید والے بنو, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے بنو. پہلی اور بنیادی چیز. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. ہم لوگ جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو بڑے چلا چلا کر ایک جملہ کہتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صرف جملہ ہی ہے, بس یہ صرف ایک کلمہ ہی ہے جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے. اس کا مفہوم اور اگر معنی دل کے اندر موجود ہوتا تو ایک مومن کے دل کے اندر بہادری ہوتی اور اللہ پر ایمان ہوتا کہ میں عید کے موقع پر جب سے چاند ذی الحجہ کا دکھتا ہے جب تک کہ میں قربانی کے دن ہوتے ہیں برابر ایک جملہ پکارتا ہوں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. یعنی اس جملے کو بولو مت, دل کے اندر محسوس کرو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. عظمت اسی کی ہے, طاقت اسی کی ہے, قوت اسی کی ہے, سب کچھ اس کا ہے. ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر, صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر رب کی عظمت کا احساس تھا کہ وہ سوتے ہوئے, وہ جاگتے ہوئے. رب کیوں قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے تھے؟ صرف نماز کے اندر. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ان کے دلوں کے اندر رب کی عظمت کا وہ احساس تھا کہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر, بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر, لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر, کیونکہ ان کے دل کے اندر اپنے رب کی عظمت کا احساس تھا. میرا رب عظیم ہے, میرا رب قدرت والا ہے, میرا رب طاقت والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہ سمندر آرام سے بہتا ہے, اگر ایک حکم دیتے وہ سونامی بن جاتا ہے. یعنی اس کی عظمت کیسی ہوگی؟ یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے, میں اس پر گاڑی چلاتا ہوں, میرا رب کہتے ہل تو وہ زمین ایسا زلزلہ لے آئے کہ شہر کے شہر اس کے اندر تباہ اور برباد ہو کر ختم ہو جائے. نہ جانے کتنے بادشاہ, نہ جانے کتنے متکبرین, نہ جانے کتنے اکڑنے والے ایک زلزلے کے اندر زمین کے اندر چلے جائیں. تو میرے رب کی عظمت کیسی ہوگی, میرے رب کی طاقت کیسی ہوگی, میرے رب کی قوت کیسی ہوگی. وہ جو اپنے بارے میں قرآن کے اندر کہتا ہے ان کیدی متین, یقیناً میری پکڑ بڑی سخت ہے, میری پکڑ سے ڈرو, میری پکڑ سے ڈرو. اس رب کی عظمت کے احساس کو دل میں زندہ تو کرو. اس عظمت کو جو صحابہ کرام نے زندہ کیا کہ اپنے رب کو صرف وہ لوگ اللہ اکبر بولتے نہیں تھے, اللہ اکبر ان کے دلوں کے اندر تھا کہ اللہ اکبر مطلب وہی سب سے بڑا ہے, وہی عظمت والا ہے, وہی قوت والا ہے, وہی بادشاہت والا ہے. ارے فرعون آیا اور چلا گیا, نمرود آیا اور چلا گیا, شداد آیا اور چلا گیا, بڑی بڑی طاقتیں آئی اور برباد ہو گئی. باقی رہا کون؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات میں جو آیا اسے فنا ہونا ہے, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی. اس کی عظمت کو دلوں میں پیدا کرو. آج ہمارا یقین, ہمارا توکل, ہمارا رب کی عظمت کا احساس اتنا کمزور ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر تو ہم اپنا ایمان بیچ کر آ جاتے ہیں. منافقین کے کس کس ٹولے کی میں بات کروں, آج سے نہیں, اللہ کے نبی کے زمانے سے دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں بھی یہی وہ منافقین تھے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر کہتا ہے کہ منافقوں نے کیا کیا تھا اس دن. مسلمانوں کی پہلے تعداد کم, کفار بہت زیادہ ہیں, پہلے ہی پریشان حال ہیں. اچانک اندر سے منافقوں کی آواز آتی ہے. کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کو آ کر کہ جب ان لوگوں نے لشکر کو دیکھا تو کیا کہا, ان الناس قد جمعوا لکم. اے لوگوں, صحابہ سنو, ہمت توڑنے آئے. کیا بولتے ہیں صحابہ سنو, لوگ بہت سارے آ گئے. ارے بہت سارے آ گئے, بہت طاقت ہے ان کی, بہت قوت ہے ان کی. کیوں؟ مقصد کیا تھا کہ صحابہ کو ڈرانا ہے. لیکن صحابہ کے دلوں میں تو اللہ کی عظمت تھی. وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے, ڈرو,
فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ہم تو اس کی عظمت پر احساس رکھتے ہیں نا، کیا فرق پڑے گا کم ہو زیادہ ہو، وہ عظمت والا ہے، تھا ہے اور رہے گا. اس کی عظمت کے سامنے دنیا کی کسی کی عظمت ٹک نہیں سکتی. دنیا کا کوئی بادشاہ ٹک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی سپر پاور ٹک نہیں سکتی. ان کے دلوں کے اندر اپنے رب کی عظمت کا احساس تھا، ہمارے دلوں کے اندر نہیں. اسی لیے تو آج ہمارے پاس منافقین کا ٹولہ پایا جاتا ہے. ابھی دیکھا ہوگا نا، بقرہ عید پر ایک بیان چل رہا تھا، تعجب ہوا مجھے ان لوگوں پر کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور دین کا ایک شعیر ہے قربانی، کہتے ہیں ہم کیک کاٹ کر قربانی کریں گے. منافقین کا ٹولہ کیک کاٹ کر قربانی کریں گے. تعجب ہوا کہ جب بکرے کی بات آئی، جانوروں کی بات آئی تو وہ باہر آئے. اور آج جب ظلم کیا جا رہا ہے، جانوں کو قربان کیا جا رہا ہے، انسانی جسموں کو کاٹا جا رہا ہے، کیوں ان کی آوازیں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ ہر دور میں رہیں گے، جنہیں اپنی رب کی عظمت کا احساس نہیں، جو غیروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں. رب قرآن کے اندر کہتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو غیروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہی عزت اور ذلت کا دینے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. صرف اللہ کی عظمت کو پہچانو. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ قرآن کو کبھی پڑھ کر تو دیکھو. ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، صاحب عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے، خالد ابن ولید کی ضرورت ہے، صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، محمد ابن قاسم کی ضرورت ہے. یہ پیدا کہاں سے ہوئے تھے؟ کیا آسمان سے اترے تھے؟ نہیں، ماں باپ نے پیدا کیا تھا، ماں باپ نے تربیت کی تھی، ماں باپ نے ان کے اندر وہ طاقت اور وہ عظمت ڈالی تھی، تب انہوں نے اسلام کے نام پر دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا، عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا، عزتوں کو لٹنے سے بچایا، گھروں کو لٹنے سے بچایا، جائیداد کو لٹنے سے بچایا، عدل کا نظام قائم کیا، امن کا نظام قائم کیا کہ وہاں عورتیں اکیلی گھومتی تھی، انہیں اپنی عزتوں کے لٹنے کا ڈر نہ ہوتا تھا. یہ نظام قائم کرنے والے کون؟ کہ جن کے دلوں کے اندر رب کی عظمت کا احساس تھا. آج ہماری اولاد کو تو ڈانس کرنا آتا ہے، گانا گانا آتا ہے، ناچنا آتا ہے، حرام کام آتے ہیں، حرام تہوار آتے ہیں. آج ہمارے نوجوان کو انٹرنیٹ پر حرام کاریاں آتی ہے، کون کون سے تہوار سال میں منانا ہے وہ آتے ہیں، لیکن اسے صحابہ کا کردار نہیں آتا، نبیوں کا کردار نہیں آتا، صحابہ کی زندگی نہیں آتی، رب کی عظمت کا احساس نہیں آتا. کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کس سے کہانی کے لیے کہتا ہے کہ آسمان کو نہیں دیکھتے میں نے کیسے بنایا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے میں نے کیسے بنایا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے میں نے کیسے بنایا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے میں نے کیسے بنایا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا احساس ڈالنا چاہتا ہے کہ جس دل کے اندر میری عظمت ہوگی وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا، وہ مجھ سے ہی ڈرے گا، میرے ہی آگے جھکے گا. توکل کی کمی ہونا، بھروسہ اللہ کی ذات پر نہ ہونا، پورا پورا بھروسہ صرف اپنے رب کی ذات پر کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن صرف اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے رب کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرے. کیوں؟ فإنما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی، کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں آ کر اپنے ولیوں سے ڈراتا ہے. شیطان کے ولی سے مت ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل کے اندر مت رکھو. وہ اللہ جو تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ جو تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ جو تمہیں اس کے آگے جھکنے والا بناتا ہے. آج کئی لوگ ہمارے یہاں صاحب کہتے ہیں کہ باتیں ایسی نہیں ویسی ہونا چاہیے، یہ نہیں وہ ہونا چاہیے. ارے صحابہ کرام کے کردار کو دیکھو کہ وہ صحابہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے، وہ فجر کی پہلی صف میں بھی رہا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو ہوٹل پر بات ہوتی ہے، چائے کے ٹھیلوں پر بات ہوتی ہے. ابھی اس مجلس سے نکلنے کے بعد بات ہو جائے گی، یہ کرنے کا وقت ہے، وہ کرنے کا وقت ہے، وہ کرنے کا وقت ہے. رات کو 3 بجے تک نیٹ پر میں فوٹوز پوسٹ کرتا ہوں میانمار اور برما کے. فجر کی نماز میں کہاں ہوتا ہوں؟ ظہر کی نماز میں کہاں ہوتا ہوں؟ ارے وہ صحابہ کرام، وہ خالد ابن ولید، وہ عمر ابن خطاب، وہ ابو بکر صدیق، وہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے یا ان کے بعد کی نسلیں، چاہے صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے محمد ابن قاسم ہو، یہ تہجد گزار بھی تھے اور فجر کے نمازی تھے. تب اللہ آسمان سے مدد بھیجتا تھا، تب اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا احساس دلاتا تھا، تب رب العالمین یہ بتاتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، رو کر، گڑ گڑا کر، جس درجے مانگ سکتے ہو، جس جگہ مانگ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بہن، چاہے ان کی خطائیں رہی ہو، اللہ اب ہم اپنے آپ کو بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مدد کر. کیونکہ ہمارے نبی دعا مانگتے تھے.
آپ نے کبھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا، ہماری تعداد اتنی ہے ہم دعا نہیں کریں گے، ایسا کبھی نہیں کیا۔ ہر جنگ کے پہلے، ہر معاملے کے پہلے، ایک رات پہلے کے واقعات اٹھاؤ، ہمیشہ سید المرسلین آپ کو تہجد میں دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ غزوہ بدر کے موقع پر چادر ڈال رکھی ہے، اتنی دعا اتنی دعا اتنی دعا اتنی دعا، ہاتھ اتنا اٹھایا کہ چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق آئے، چادر کو ڈالا، قد کفا کا مناشد کا ربک، آپ کے رب سے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا کافی، اللہ مدد کرے گا، چلیے اب تھوڑا آرام کر لیجئے۔ اتنی دعائیں مانگتے تھے۔ ہم کتنی دعا مانگتے؟ سوچئے جو فرض نماز نہ پڑھے وہ دعائیں کیسے مانگے گا؟ اسے تو چائے کی ہوٹل پر بات کرنی ہے، اسے تو ٹھیلوں پر بات کرنی ہے۔ ہمارے نوجوان جو اپنی نسلوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی قوتوں کو سگریٹ نوشی میں برباد کرتے ہیں، تمباکو میں برباد کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اندر حرام کاریوں میں برباد کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہے نا، اللہ کی پکڑ کا احساس ہی نہیں ہے نا، اللہ کے بڑے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے نا۔ تو جب وہ رب العالمین، وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ رب العالمین، وہ خالق، وہ مالک، وہ رب العالمین جو اس نسلوں کے اندر، ان کی نسلوں کے اندر دین ڈالنا چاہتا ہے، جب وہ اپنی نسلوں کے اندر یا اپنی نسوں کے اندر خون کی جگہ پر نشے کو بہانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نسلوں کو مارنے کے بعد نئی نسلیں ہی لائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا۔ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے بے عملوں سے وعدہ نہیں کیا کہ میں مدد کروں گا۔ اللہ کی طاقت وہی ہے، اس کی قوت وہی ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کی عظمت کے آگے ہمارے دل، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہ تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا ہمیں اپنے اعمال ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے۔ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے چھوڑ دوں، اگر میں نے کسی کو پریشان کیا ہے معافی مانگ لوں، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لوں، اگر اللہ کے حقوق میں کمی ہے عمل کرنے والا بن جاؤں، اگر حرام کاری کی میری عادت ہے حلال کے راستے پر آؤں، تب رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ ہم نے نصرت الہی کے راستوں کو بند کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا، چاہے وہ علم کی لائن ہو، اپنے آپ کو تعلیم کی لائن کے اندر ڈالو، اچھے سے اچھا علم حاصل کرو، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرو۔ آج ہمارے یہاں تو معاملہ کیا ہے، بچہ اگر 8ویں کے اندر فیل ہو گیا گیرج پر بھیج دو، چائے کی ہوٹل پر بھیج دو، کام ختم۔ ہنر تو آ جائے گا، ہنر تو آ جائے گا کہ آپ کو علم کی ضرورت نہیں۔ اگر یہی سکھاتے رہو گے تو ہمیشہ آپ کے سر پر وہی حاوی رہیں گے جو جیسا چاہیں گے آپ کو نچائیں گے۔ وہ آپ کی کتابوں کو بدلیں گے، وہ آپ کے نصاب کو بدلیں گے، وہ آپ کی تعلیم کو بدلیں گے۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھ جیسے عالم تقریر کریں گے، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ عہد کریں کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے جائیں گے، عمل کے میدان میں آگے جائیں گے، اچھی نوکریوں میں آگے جائیں گے۔ ارے اپنے آپ کو کیپیبل تو بناؤ۔ یہ شیطان جو اندر بیٹھا ہے، ضمیر مار دیا ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ صاحب تعصب بہت ہے، تعصب بہت ہے۔ بتاؤ گئے کتنے ہیں آپ میں سے وہاں تک کہ ان کو نوکری نہ ملی ہو؟ تعصب تعصب تعصب، یہ شیطان کا دیا ہوا ایک حربہ ہے۔ ارے اپنے آپ کو اتنا کیپیبل تو بناؤ، وہاں جا کر آپ کو کون رد کرے گا؟ اگر اللہ نے آپ کے اندر تاثیر اور طاقت دی ہے، عظمت تو اس کی ہے نا، وہ عزت دلائے گا۔ آپ اپنے آپ کو اتنا تیار کر کے تو جاؤ، ہنر کے اندر، تعلیم کے اندر، اپنے دماغ کو، اپنے ذہنوں کو زندہ کرو، ایک زندہ شخصیت بنو کہ ہمارے سید المرسلین مدینہ کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن مکہ میں کیا چل رہا ہے ان کو پتہ ہوتا تھا، کیا سازش چل رہی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، دشمن میرے خلاف کیا سوچ رہا ہے پتہ ہوتا تھا۔ ان کی پلاننگ کے پہلے آپ کی پلاننگ ہو جاتی تھی۔ یہی تو ہوا تھا نا کہ جب مکہ والے آئے، اتنے سارے جا رہے ہیں، ابھی جائیں گے ختم کر کے آ جائیں گے، وہاں جا کر دیکھا تو خندق کھدی ہوئی ہے۔ تعجب، یہ کیسے ہو گیا؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ آپ کا نیٹ ورک کتنا مضبوط تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس تو منافقین کا نیٹ ورک ہے کہ ہم کچھ اچھا بھی سوچے، اسے برا بتا کر نہ جانے کہاں کہاں پیش کر دیا جاتا ہے، نہ جانے کون کون سے ناموں پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ عزت وہ دیں گے، اسے یہ نہیں لگتا کہ اللہ عزت دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی نہیں، عزت دینے والے لوگ ہیں۔ لوگ چاہیں گے تو میں عزت والا، اگر لوگ نہ چاہیں تو میں عزت والا نہیں ہوں۔ کہ اللہ کے نبی کا وہ فرمان انہیں نظر نہیں آتا کہ جو انسان رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ راضی، فرشتے راضی، پھر دنیا والے راضی۔ اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، دنیا کو راضی کرتا ہے، پہلے اللہ ناراض، پھر فرشتے ناراض، پھر دنیا ناراض۔ دنیا کہتی ہے تو دوگلا ہے، ہم میں آتا ہے ہم جیسا بن جاتا ہے، ان میں جاتا ہے ان جیسا بن جاتا ہے۔ نہ یہاں عزت نہ وہاں عزت، عزت اللہ کے سوا کہیں اور نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے تیار کرو، قوتوں کے اعتبار سے، اس اعتبار سے تیار رکھو
کہ آپ کی شخصیت زندہ ہونا چاہیے، آپ مردہ نہ رہو۔ اپنے محلوں کو اٹھا کر دیکھو اور ان لوگوں کو جو آج آپ کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، 4 اور 5 بجے پورے علاقے ان کے جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے پورے علاقوں میں 4-5 بوڑھے فجر کی نماز پڑھنے نظر آتے ہیں۔ سارے نوجوان 3 بجے بحث کر کے سوئے ہیں، مناظرے کر کے سوئے ہیں، لڑائی جھگڑے کر کے سوئے ہیں، میں وہابی تو میں جیت گیا، میں حنفی تو میں ہار گیا، میں بریلوی تو میں جیت گیا، میں فلاں تو میں جیت گیا۔ ہم جماعتوں کے نام پر لڑ کر رات میں خوشی سو جاتے ہیں نمازیں چھوڑ کر، اور وہ اپنے مقصد کے لیے 5 بجے سے جاگتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج بتاؤ، کیا برما کے اندر، سیریا کے اندر جب کہیں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کیا مارنے کے پہلے مسلک پوچھا جاتا ہے؟ مسلک بتائیے صاحب، تب ماریں گے، نہیں تو نہیں ماریں گے۔ آپ کن کو مانتے ہو؟ آپ کی فقہ کون سی ہے؟ آپ کن کے مقلد ہو؟ کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہاں تو صرف اتنا کافی ہے، وما نقموا منہم، اللہ کو مانتے ہو نا، کافی ہے۔ اور یہی وقت آپ کے ساتھ بھی آئے گا، جب تک انتظار کرو گے تب تک وقت آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اختلافات کو ختم کرو یا کم کرو، کم سے کم اجتماعی مسائل پر تو ایک ہو جاؤ۔ تعلیمی مسئلہ ہے، ہم سب ساتھ ہیں۔ بنیادی مسائل ہے، ہم سب ساتھ ہیں۔ نوکریوں کے مسئلے، ہم سب ساتھ ہیں۔ جب کہیں ہمارا اجتماعی مسئلہ ہو، ہم سب ساتھ ہیں۔ ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا کون سی جماعت والا ہے، ہمیں یہ مطلب ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے۔ اپنی جماعتوں کو ایک کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے کہ اے لوگو، اے مومنو، مل کر مضبوطی سے ایک ہو جاؤ، ایک ساتھ اللہ کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ، ایک ساتھ قرآن و حدیث کو تھامو، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ کی مدد اسی لیے آئی کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا درد تھا۔ آج ہمارے دلوں میں درد نہیں، وہ مرے تو وہ اس جماعت کا، یہ مرے تو یہ اس جماعت کا۔ مرنے اور مارنے کے پہلے جماعتیں دیکھی جاتی ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ویسے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، پیٹ میں بہت درد تھا، پھر بھی جو باتیں میں نے بہت مختصر کی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہاں ذمہ داران چاہتے ہیں 1 گھنٹے بات ہو، لیکن میں مشکل سے 40-45 منٹ بات کر پایا۔ میری جتنی طاقت تھی، 3-4 دنوں سے کنٹینیو پروگرام چل رہے ہیں، پھر بھی جو باتیں میں نے یہاں پر کی، دیکھیے میں پھر آپ سے یہی بات کہوں گا کہ یہ میرا درد تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ وہ ویڈیوز، وہ فوٹوز، وہ ساری پوسٹ جو میرے سامنے ریگولر آ رہی ہے، جن کو دیکھنے کی میری طاقت نہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ درد ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ تقریر میں مزہ آیا کہ نہیں آیا، مولانا 1 نمبر پر آئے کہ نہیں آئے۔ اگر یہ مقصد ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کرے اور سوچنے والوں کو بھی معاف کرے۔ میرا مقصد ریاکاری نہیں، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میری قوم زندہ ہو جائے، میرے نوجوان زندہ ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر دین کا درد پیدا ہو جائے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، تو برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین ان بچوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان خواتین کی مدد فرما۔ اے اللہ آسمان سے اپنا لشکر نازل کر دے۔ اے اللہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے، اللہ تو ان کو پناہ دے دے، اللہ آسمان سے مدد نازل فرما دے۔ اے اللہ تیرا نشکل نازل فرما دے۔ اے اللہ جو ظالم ہیں تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ ظالموں کو برباد کر کے رکھ دے۔ اے اللہ ان کی قوتوں کو توڑ کر رکھ دے۔ اے اللہ ان کی جمعیات کو توڑ کر رکھ دے۔ اے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک کر دے۔ اے اللہ اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہی اے مولا رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے۔ اے اللہ ایمان کی غیرت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر بہادری پیدا کر دے۔ اے اللہ دلوں سے بزدلی کو نکال دے۔ اے اللہ ایمان کی غیرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحابہ والی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری صفوں کے اندر عمر ابن خطاب اور خالد ابن ولید پیدا کر دے۔ اے اللہ صلاح الدین ایوبی اور محمد ابن قاسم پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نسلوں کو مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فجر کی نمازوں میں صف بصف ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں راتوں میں سو کر دن میں محنت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ صبح فجر میں اٹھ کے تیری اطاعت کے کام کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔